نبی اکرم شفیع اعظم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الایمان والنذور، باب قول اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتهم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذلك کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم كذلك يبين الله لكم آیاته لعلكم تشکرون۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ اس سے پہلے کی مجلس میں ایک حدیث آئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ منت ماننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ جو مقدر میں ہے وہی ہو کر رہتا ہے، اور آدمی بندہ منت مانتا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی بخیلوں سے پیسہ نکال دیتے ہیں۔ یعنی بخیلوں سے پیسہ نکالنے کے لیے منت ہے، باقی منت سے ہوتا کچھ نہیں، یہ حدیث گزری ہے۔ اسی سے میل جول کھاتا ہے باب کتاب الایمان والنذور۔ ایمان کا معنی قسم اور نذور کا معنی منت ماننا۔ حدیث کی جتنی کتابیں ہیں، فقہ کی جتنی کتابیں ہیں، ہر کتاب میں یہ دونوں ملا جلا مضمون آتا ہے۔ ایمان کا معنی قسم کھانا اور نذور کا معنی منت ماننا، یہ دونوں مشروع ہیں، شریعت میں اس کی اجازت ہے، اس لیے کہ بندے بات بات میں قسم کھا لیتے ہیں اور منت بھی مان لیتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ ہمارا کام حل نہیں ہو رہا ہے تو منت مانتے ہیں، شاید اس منت کے ذریعے سے میرا کام بن جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا منت اس لیے مانتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے پاس سے پیسہ نکل جائے، خیر خیرات کا اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو قسم کھانا بھی پسند نہیں اور نظر ماننا بھی صحیح ہے، لیکن قسم مشروع ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں قسم کھاتے ہیں، کتنی قسمیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قسم کھایا ہے۔ تو قسم کھانا گناہ نہیں ہے، لیکن قسم کھانے کے بعد قسم کو نبھانا ضروری ہے۔ اگر کوئی قسم کو توڑ دے گا، اس کا مضمون ایک آیت شریفہ میں ہے سورہ مائدہ کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت، امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس آیت شریفہ کو یہاں بیان فرمایا۔ قسم کی 3 قسمیں۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ نہیں کرتے ہیں بیکار قسموں پر۔ بعض آدمی ہیں بات بات میں قسم کھاتے ہیں، اس قسم سے ان کی کوئی نیت ہی نہیں۔ یا مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ زید ہے، بشارن کو آیا، مثال کے طور پر مجھے علم ہے، اب میں قسم کھا کے بولتا ہوں کہ زید آیا کسی کے پاس، حال یہ کہ وہ آیا نہیں ہے، واقعہ یہ ہے کہ آیا نہیں ہے، کسی نے کہا میں اسے قسم کھا کے بول دیا، یہ بیکار قسم ہے، اس میں کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کریں گے، کیوں؟ اس سے ذہن میں نہیں ہے۔ اچھا، ایک آدمی اچھا معلوم ہے آیا نہیں ہے، لیکن قسم کھاتا ہے کہ آیا ہے، یہ جھوٹی قسم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے شرک کے برابر گناہ ہے جھوٹی قسم کھانا، لیکن اس میں بھی صرف گناہ ہے، گناہ سے توبہ ضروری ہے۔ یہ یمین غموس کہلاتا ہے عربی میں،
یمین غموس یہ ہے کہ جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا، اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے جھوٹی قسم کھانا۔ تیسرا قسم یہ ہے کہ میں اس سے بات نہیں کروں گا، قسم کھا لیا، یہ یمین منعقدہ کہلاتا ہے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ کریں گے اس قسم پر جو پختگی کے ساتھ قسم کھاتا ہے، میں وہاں نہیں جاؤں گا، میں وہ کام نہیں کروں گا۔ اور ناجائز کاموں پر قسم کھایا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں، حدیث آ رہی ہے اسی قسم میں، ایسے قسم کو توڑنا ضروری ہے، لیکن قسم توڑے گا تو اسے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ قسم توڑ دے گا تو کفارہ ہے۔ کیا کفارہ ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، وہ کھانا جو ہم کھاتے ہیں، یہ نہیں کہ بھئی ہم تو عمدہ کھاتے ہوں اور وہ اسے گھٹیا دے دے، یا یہ کہ ہمارا کھانا ہلکا پھلکا ہے، غریب آدمی ہے لیکن وہ بڑھیا کھانا نہیں، ضروری نہیں، وہ جیسا ہلکا پھلکا کھاتا ہے ویسے ہی دوسروں کو 10 آدمیوں کو کھلانا ہے، یا ایک ہی آدمی کو 10 دن کھلانا ہے، یا 10 آدمیوں کو کپڑا پہنانا ہے، یعنی ایک جوڑا کپڑا 10 آدمیوں کو، یا یہ کہ 10 جوڑا، ایک آدمی کو 10 جوڑا دینا تو بیکار ہے، 10 آدمیوں کو 10 جوڑا دے دینا۔ اب یہ آگے غلام کو آزاد کرنا ہے، وہ تو ہے ہی نہیں۔ اب یہ نہیں ہوتا ہے تو کیا کرنا ہے؟ 3 روزے رکھنا ہے، یہ کفارہ ہے، گناہ قسم کے توڑنے کا یہ گناہ ہے، کفارہ ہے۔ اب وہ جو گناہ تھا وہ دھل جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث آ رہی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھانے کے بعد بالکل اس پر پختگی کے ساتھ رہتے تھے اور صاف صاف بولتے تھے قسم کھانے کے بعد توڑنا۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی، ابھی جو پڑھا امام بخاری علیہ پہلے یہی آیت بیان فرماتے ہیں، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جس بات پر قسم کھایا ہوں اس کے خلاف اگر بہتر کوئی چیز ہے تو اس صورت میں قسم توڑ کر کفارہ دے دیتا ہوں۔ اب قسم کس لفظ سے کھانا ہے اسے بھی امام بخاری علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں، اور کس لفظ سے قسم نہیں کھانا ہے ان حدیثوں کو بھی جمع فرما رہے ہیں۔ اور منت کے بارے میں تو بات آ ہی گئی، تو قسم اگر آدمی کھا لیتا ہے، ایک تو نہیں کھانا چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہمارا دنیا کو نقصان ہو جائے، لیکن قسم کھانے سے اپنے آپ کو حفاظت کرنا ہے۔ قسم کھا لیا تو ایسی صورت میں کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ کفارہ کب ادا کرے گا؟ پہلے کفارہ ادا کر کے بعد میں قسم توڑے گا؟ نہیں، پہلے قسم توڑے گا بعد میں کفارہ ادا کرے گا۔ اگر پہلے سے کفارہ ادا کر دیا بعد میں قسم توڑتا ہے تو پھر سے ایک کفارہ لازم آئے گا، اس لیے کہ قسم کھانا گناہ نہیں ہے۔ جیسے کہ بتایا قرآن پاک میں کتنی جگہ قسمیں، ایک ایک جگہ 4 5 قسمیں ہیں قرآن میں، اب گناؤں گا تو بہت دیر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ کتنے موقع پر قسم کھائیں، پورا مضمون سارے حدیثوں کو امام بخاری میں جمع فرماتے ہیں، اور اس میں جو قصہ آتا ہے بڑے اخلاق کے ہیں، بہت ہی عبرت اور نصیحت کے قصے ہیں۔ قسم کھا کر جو نبی علیہ السلام کوئی بات کرتے ہیں تو قسم کھانا غلط نہیں ہے، لیکن قسم کھا کر توڑ دیا تو کفارہ ادا کرنا ہے۔ اور بعض قسم جیسا کہ بھی بتایا، کسی سے بات نہ کرنے کی قسم، کسی کے پاس نہ جانے کی قسم، یہ گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی قسم کھا لیا غلط چیزوں پر یا قسم کھا لیا گناہ پر تو ایسے سب صورتوں میں قسم کو توڑنا واجب ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قسم نہیں توڑے گا اور بہت سارے گناہوں پر وہ آمادہ ہو جائے گا، اور بہت سارے گناہوں پر، لہذا ناک کی ضرورت ہی نہیں ہے، ناک کٹ جائے لیکن قسم توڑنا ہے۔ میل ملاپ پر یعنی قطع رحمی پر قسم نہیں کھانا، کھا لیا تو قسم توڑنا ہے۔ اب اس کے لیے جا کر اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، السلام علیکم، اگر مصافحہ کر لیتا تو مصافحہ نہیں کرتا ہے تو السلام علیکم کافی ہے، اتنا کافی ہے۔
امام بخاری علیہ رحمۃ جو آیت شریف بیان فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ نہیں کریں گے بیکار قسم کے قسموں پر، ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان قسموں پر پکڑ کریں گے جو آدمی ارادتاً قصداً کرتا ہے اور اسے توڑ دیتا ہے، فکفارتہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا کفارہ یہ ہے، جو گناہ ہے اسے دھولنے کے لیے، فلٹر کرنے کے لیے، اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، 10 مسکینوں کو کھلانا ہے، درمیانہ کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، او کسوتہم، یا یہ کہ ان کو کپڑا پہنا دینا ہے، او تحریر رقبہ، یا یہ کہ کسی غلام کو آزاد کر دینا ہے، فمن لم یجد، اگر اس کی صلاحیت نہیں ہے، فصیام 3 ایام، 3 دن کا روزہ رکھے، ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ کفارہ ہے تمہارے قسموں کا جب تم قسم کھا لو، واحفظوا ایمانکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو قسم نہ کھاؤ، قسم کھا لیا تو نبھاؤ، واحفظوا ایمانکم، اپنے قسموں کی حفاظت کرو، لہذا قسم کھانے میں سوچ کر کریں، جسے کبھی بتایا ہرگز قسم نہ کھائیں، کچھ بھی ہو جائے، کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ ہمارا دنیا کا کچھ نقصان ہوگا، وہ نقصان کو برداشت کر لیں، لیکن قسم کھا کر حق پر ہو تو بھی قسم نہ کھائیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے قسم، جیسے طلاق بشری ضرورت ہے لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے، حدیث میں ہے، وہ بھی مشہور حدیث ہے، ابغض المباحات عند اللہ الطلاق، جائز چیزیں جتنی دنیا میں ہیں، جائز چیزیں دنیا میں جتنی ہیں اس میں سب سے زیادہ اللہ کو غصہ دلانے والا طلاق ہے، لیکن طلاق دیا تو طلاق ہو جائے، طلاق حرام نہیں ہے لیکن دینا نہیں ہے، جتنا ہو سکے مرد اسے سنبھالے، آج کل تو ایک کھیل ہو چکا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت، کتنے ہیں جو 3 طلاق دیے ہیں پھر اس بیوی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، میرے علم میں ہے، سنی ہوئی باتیں نہیں، بعض تو 3 نہیں دی، میں سمجھتا ہوں 30-40 طلاق دے دیے ہیں، 3 دیتا ہے پھر مل لیتا ہے، خود سے مل لیتا ہے، پھر دیتا ہے پھر ملتا ہے، پھر دیتا ہے پھر ملتا ہے، یہ بولتا کون؟ لڑکی اور لڑکی والے بولتے ہیں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے تمہارے فائدے کے لیے اپنے احکام کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم فرما بردار ہو جاؤ، اس سے پہلے بھی بتایا ہوں قرآن میں جہاں تشکرون ہوگا اس کا معنی ہوگا فرما بردار، شکریہ ادا کرنا کا معنی نہیں ہے، اللہ میں کو کیا شکر گزار کریں گے ہم، کیا ہے ہمارے پاس جو شکر گزاری کریں، بھی کوئی چائے پلاتا ہے تو 5 روپے کی چائے پلایا وہ تو سمجھ میں آتا ہے، اسے شکریہ بولتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ہے کیا؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کون سی چیز ہماری ہے؟ یہ سانس ہماری ہے، کب جائے گی کب رکے گی، گئی ہوئی یہ سانس آئے گی کہ نہیں آئے گی، اور جو لیا ہے سانس وہ پھر سے چلے گی کہ نہیں چلے گی، نہیں، کسی کو نہیں پتہ، کسی کو نہیں پتہ کائنات۔ وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هشام بن عروة نبي عن عائشة رضي الله تعالى عنه ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه ان لم يكن يحنث في يمين قط حتى انزل الله كفارة اليمين وقال لا احلف على يمين فرأيت غيرها خيرا منا الا اتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني۔ سب سے پہلے امام بخاری علیہ رحمہ وہی حدیث بیان کرتے ہیں جس کو بتایا گیا، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کچھ بھی ہو جائے قسم کھانے کے بعد میرے ابو قسم توڑتے نہیں تھے، لیکن کفارے کی جب آیت نازل ہوگی، یہی ابھی جو پڑھا سورہ مائدہ میں 80 نمبر آیت ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں لیکن اب اس کے مقابلے میں کوئی دوسری صورت بہتر معلوم ہوتی ہے تو میں اس کو اپنا لیتا ہوں، قسم توڑ دیتا ہوں اور اس کے بدلے میں کفارہ ادا کر دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لم یکن یحنث فی یمین قط، قسم کو ہرگز نہیں توڑتے تھے یہ آیت کے نازل ہونے سے پہلے تک، حتیٰ انزل اللہ کفارۃ الیمین، یہاں تک کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کا کفارے کی آیت جب نازل فرما دیا، وقالا، تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں لا احلف علی یمین، میں قسم نہیں کھاتا ہوں، فرأیت غیرہا خیرا منا، لیکن اس کے علاوہ جو خیر ہوتا ہے
وہ جب دیکھ لیتا ہوں الا اتیت الذی هو خیر، تو میں اسے کر گزرتا ہوں جو بہتر ہوتا ہے، وکفرت عن یمینی، اور میں قسم کا کفارہ ادا کر دیتا ہوں۔ وبه قال حدثنا ابو النعمان محمد بن فضل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن المسألة وكلت إليها وإن أوتيتها من غير مسألة وعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، او عبد الرحمن بن سمرہ بات سنو میری، کوئی بھی آدمی امارت کی خواہش نہ کرے، سرداری کی خواہش نہ کرے۔ اگر کوئی امارت کی خواہش کر کے اسے امارت ملتی ہے تو اللہ کی مدد اور بندوں کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، تو تم امارت کی طلب ہرگز نہ کرو۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے طرف سے جب ادا کرتے ہیں تب اللہ تعالیٰ کی مدد آخر تک ساتھ رہتی ہے۔ آگے فرمایا، دیکھو جب تم قسم کھا لو تو تم اس کے علاوہ کسی بات میں خیر نظر آتا ہے تو اس خیر کو کر گزرو، اور جو قسم کھا لیے اس کے بدلے میں تم کفارہ ادا کرو۔ عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا عبد الرحمن بن سمرہ، اے عبد الرحمن بن سمرہ، لا تسأل الامارہ، امارہ کی سوال نہ کرو، امارت کی خواہش نہ کرو۔ فإنک ان اوتیتها عن مسألۃ، اگر تمہاری خواہش پر، تمہارے سوال پر، تمہاری طلب پر اگر تم کو امارت دی گئی، وکلت الیہا، تم کو اس امارت کے حوالے کر دیا جائے گا۔ وإن اوتیتها من غیر مسألۃ، اگر طلب کے بغیر، بغیر خواہش کے، بغیر کسی اس کے اگر تم کو امارت عطا کی گئی، عنت علیہا، تمہاری پوری ہر طرح سے مدد ہوگی۔ وإذا حلفت علی یمین، جب تم قسم کھا لو کسی بات پر، فرأیت غیرہا خیرا منہا، اور تم دیکھو کہ اس کے خلاف میں بہتری ہے، بھلائی ہے، فکفر عن یمینک، کفارہ دے دو اپنے قسم کا، وأت الذی هو خیر، اور وہ کر گزرو جو بہتر ہے۔ اس کی مثالیں دے کر میں سمجھا دیا، قطع رحمی کی قسم نہیں کھانا ہے، گناہ کا قسم نہیں کھانا ہے، کوئی بھی ایک نیک کام کے نہ کرنے کا قسم نہیں کھانا ہے۔ اگر کر لیا تو توڑنا ضروری ہے، توڑنا ضروری ہے۔ ایک اور مثال بھی فقہ کی کتابوں میں ہے۔ مثال کے طور پر قسم کھا کے کہا کہ میں فلاں جگہ ضرور جاؤں گا، سمجھو شادی، اس شادی میں ضرور شرکت کروں گا، قسم کھا کے بول دیا۔ شادی سے پہلے اسے یہ بات معلوم ہوئی حالات کے ذریعے سے کہ وہاں شادی کے موقع پر منکرات ہوں گے، اب اس شادی میں شرکت گناہ ہے، تو شادی میں شرکت نہ کرے، جو قسم کھایا قسم کا کفارہ توڑے۔ فقہا نے مثال یہ بھی لکھا ہے، فتاوی کتابوں میں یہ مثال، شادی ہی کی مثال ہے۔ وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن ابي برده عن ابيه قال اتيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في رات من الاشعريين استحمله فقال والله لا احملكم وما عندي ما احملكم عليه قال ثم لبثنا ما شاء الله ان نلبث ثم اتي بثلاث زود الغر الذرى فحملنا عليها فلما انطلقنا قلنا او قال بعضنا والله لا يبارك لنا اتيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نستحلفه فحلف الا يحملناها ثم حملنا فارجعوا بنا الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فنذكره فاتيناه فقال ما انا حملتكم بل الله حملكم واني والله ان شاء الله لا احلف ولا يمين فرا غير خيرا منا الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير او اتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني۔ اشعریین حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ابا سے حدیث بیان کرتے ہیں، ہم 3 آدمی نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ یہ کون تھے؟ اشاعرہ، اس زمانے میں ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے سے آئے۔ اب جاتے ہوئے سواری نہیں تھی ہمارے پاس، پہنچ گئے جیسا بھی ہو، ایمان لے آئے۔ آنے کے بعد ہم نے کہا یا رسول اللہ کوئی جانور دے دیجیے، سواری دے دیجیے، ہم سواری میں سوار ہو کے چلے جائیں۔
نبی علیہ السلام نے قسم کھایا میں تم کو سواری نہیں دوں گا، اللہ کی قسم میں تمہیں سواری نہیں دوں گا، اللہ کی قسم میرے پاس سواری ہے نہیں۔ دو باتیں نبی علیہ السلام نے۔ اب وہ تینوں فرماتے ہیں، ابو بردہ کے والد، ہمیں تینوں وہیں رکے تھے، سوچ رہے تھے بھی کیا کریں، واپس ہی کیسے ہو۔ اتنے میں نبی علیہ السلام کے پاس 3 اونٹنیاں آئیں، بہترین شاندار اونٹنی اس زمانے میں۔ تو نبی علیہ السلام کو ہم کو بلایا، کہا کہ لو جاؤ یہ 3 اونٹ، اب اس میں سوار ہو کے چلے جاؤ۔ یہ لوگ تھوڑی دور نکلے، تینوں نے یا تینوں میں سے کسی نے یہ کہا بھئی دیکھو اب ہم جو لے جا رہے ہیں اس میں برکت نہیں ملے گی ہم کو، اس لیے کہ نبی نے قسم کھایا تھا کہ میں تمہیں ہرگز سواری نہیں دوں گا، قسم کھا کے نبی علیہ السلام نے کہا۔ اب قسم شاید نبی علیہ السلام بھول گئے ہوں، اس لیے ہم جائیں۔ جانے کے بعد نبی علیہ السلام کے سامنے کہ سنا یہ رسول، ہم جب آئے تو ہم نے آپ سے سواری مانگا تو آپ نے قسم کھا لیا تھا، اب آپ ہمیں دے رہے ہیں، شاید آپ قسم بھول گئے اور ہم کو سواری دے دیا۔ تو اتفاق رائے پر 3 واپس گئے نبی علیہ السلام کے پاس، پہنچ کر یہ قصہ سنایا تو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سواری میں نے تمہیں نہیں دیا ہے، اللہ نے تمہیں سواری دیا ہے۔ ہاں میں نے جو قسم کھایا مجھے یاد ہے، چونکہ اب آ گیا ہے، سواری میرے پاس آ گئی ہے اور تمہارے اس میں بھلائی ہے، تو میں قسم کو جان بوجھ کر اس وقت توڑ رہا ہوں، میں اس کا کفارہ میں ادا کر دوں گا۔ اور سب کو میں بولتا ہوں، امت کو بولتا ہوں، قسم کھا لے اور اس کے خلاف میں کوئی صورت بہتر کی نظر آتی ہو تو اسے کر گزرے اور قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت کے خاطر قسم توڑ کر کفارہ ادا کر رہے ہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب یہ قصہ بھی آ گیا اور خود نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اوپر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصہ ام المومنین عائشہ نے سنایا، یا ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سنا رہے ہیں، فرماتے ہیں ہم لوگ پہنچے نبی علیہ السلام کی خدمت میں، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی راحۃ من الاشعریین، اور استحملہ، ہم نے نبی علیہ السلام سے سواری مانگا، فقال، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ لا حملکم، اللہ کی قسم میں تمہیں سواری نہیں دوں گا، وما عندی ما حملکم علیہ، اور میرے پاس سواری ہے بھی نہیں۔ قال، حضرت ابو بردہ کے والد فرماتے ہیں ثم لبثنا ما شاء اللہ ان نلبس، ہم اس کے بعد رکے رہے، کتنے دن رکے رہے ہمیں نہیں معلوم، یا کتنے گھنٹے رکے رہے ہمیں نہیں معلوم، بہرحال ثم اوتی بثلاث زود غر ذرا، پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں 3 بہترین شاندار، اس لیے کہ 2 لفظ آیا ہے حدیث میں، بہترین شاندار اونٹنیاں آئیں، فحملنا علیہا، نبی علیہ السلام نے ہم کو اس پر سوار کرایا، فلما انطلقنا، ہم جب آپ چلے آگے، قلنا او قال بعضنا، ہم تینوں نے آپس میں کہا یا کسی ایک نے کہا واللہ لا یبارک علینا، اللہ کی قسم اس میں برکت نہیں ہے۔ کیوں؟ اتیت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نستحملہ فحلف اللہ یحملنا، اس لیے کہ جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہم پہنچے تو نبی علیہ السلام نے قسم کھا لیا کہ میں تمہیں سواری نہیں دوں گا، ثم حملنا، پھر اب سواری دے دیا ہے تو چلو فرجعوا بنا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جائیں نبی علیہ السلام کی خدمت میں، فنذکرہ، اور نبی کو سنائیں، فاتینہ، ہم پہنچے دربار رسالت معاذ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں، فقال، اور فرمایا ما انا حملتکم بل اللہ حملکم، میں نے تمہیں سوار نہیں کرایا ہے، میں نے تمہیں سواری نہیں دی، اللہ نے تمہیں سواری دی ہے۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ إِنشَاءَ اللَّهِ لَا أَحْلِفُ عَلَىٰ يَمِينٍ، دیکھو اللہ کی قسم، میں کسی بات پر قسم نہیں کھاتا ہوں، یعنی اگر کبھی قسم کھا لیا فَأَرَىٰ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، اور جب میں دیکھتا ہوں کہ اس کے خلاف کی صورت بہتر ہے، إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، تو میں قسم توڑ کر کفارہ ادا کر دیتا ہوں، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، اور وہ کام کر گزرتا ہوں جو بھلائی کی ہے، لہٰذا اب سواری کا تمہیں دینا بھلائی کا کام تھا، میں نے قسم توڑ کر اب کفارہ میں ادا کر دوں گا۔ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي۔ وبه قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو ہم تو آئے سب سے آخر میں، یعنی امت محمدیہ اللہ صاحبی الصلوات والتسلیم، آئے تو ہم بہت آخر میں، لیکن جائیں گے سب سے پہلے جنت میں،
جنت میں سب سے پہلے ہم جائیں گے، یعنی امت محمدیہ میں سے جو جنتی ہے، جنت میں داخل ہونے کے بعد بقیہ نبیوں کے امتی جنت میں جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس زمرے میں شامل فرمائے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واللہ لا یلج احدکم بیمینی فی اہلی آثم له عند اللہ من ان یعطی کفارتہ التی افترض اللہ علیہ۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی آدمی قسم کھانے کے بعد اس پر جمع نہ رہے، جم نہ جائے، اصرار نہ کرے، میں قسم کھا لیا میں اس کو گھر کو جاؤں گا نہیں، کر کے میں قسم کھا لیا میں اس پر بات کروں گا نہیں، اب اس پر جم گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آسم اللہ عند اللہ، بقیہ اور بہت سارے گناہ کر گزرے گا اگر نہیں توڑے گا۔ توڑ دے، عام طور سے یا اس قسم پہ جب قطع رحمی کی قسم کھا لیتے ہیں، اس پر جو جمتا ہے اس کے سامنے ایک ہے پرسٹیج، میرے ناک کا مسئلہ ہے، نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہارے ناک کا ملیا میٹ کر دے، رغیم انف، اپنے ناک کو ملیا میٹ کر دے، آگے بڑھ کے سلام کر لے، مسافہ ہو مسافہ کر لے، جواب نہ دے، مسافہ نہ دے کرے، کوئی بات نہیں، آگے بڑھ جائے۔ صرف فرماتے ہیں نبی علیہ السلام ان یؤتی کفارتہ التی افترض اللہ علیہ، بس وہ قسم توڑ کر کفارہ ادا کر دے جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ وبه قال حدثني اسحاق يعني ابن ابراہیم قال حدثني يحيى بن صالح قال حدثنا معاویہ بن یحییٰ عن کرمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من استلج فی اہل بیمین فهو اعظم آثما لیبرأ یعنی الکفارہ، جو بھی آدمی گھر والوں کے سلسلے میں قسم کھا لے تو چاہیے کہ وہ قسم توڑ دے، جمع نہ رہے، ورنہ فہو اعظم آثم، ورنہ اور بڑے بڑے گناہ کر بیٹھے گا، اور بڑے بڑے گناہ کر بیٹھے گا۔ کس پر؟ یعنی قسم کھا لیا قطع رحمی کی، اب قطع رحمی کی قسم کھانے کے بعد جم گیا، کسی کی نہیں سن رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑے بڑے فہو اعظم آثما، تو اس سے بری ہو جائے، قسم توڑ دے، اور فرماتے ہیں الکفارہ، کفارہ ادا کر دے۔ باب قول النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وائم اللہ، نبی علیہ السلام قسم کیسے کھاتے تھے؟ ایم اللہ، عرب میں دستور تھا، یہ لفظ عرب میں ایام جاہلیت میں بھی قسم کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے تھے، انہیں غیر بھی اللہ ہی کی قسم کھاتے تھے۔ ابو جہل کے بارے میں ہے، ابو جہل جب بھی قسم کھایا ہے، حالانکہ فرعون سے بدتر آدمی ہے، لیکن قسم اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کھایا ہے۔ آج مسلمان کسی قسم کھاتا ہے، کبھی تو قرآن کی قسم کھاتا ہے، کبھی باپ کی قسم کھاتا ہے، کبھی ماں کی، کبھی بچے کی، کبھی بیوی کی، پتہ نہیں کسی قسم میں کھاتا ہے۔ آج کا مسلمان بہت بڑا گناہ ہے، اکبر الکبائر ہے، غیر اللہ کی قسم کھانا۔ تو اب امام بخاری کے بیان سے نبی علیہ السلام جن لفظوں کے ساتھ قسم کھاتے تھے اس کو بیان فرماتے ہیں۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد فتعان بعض الناس في امراته فقال ما رسول الله صلى الله تعالى فقال إن كنتم تطعنون في امراته فقد كنتم تطعنون في امرأة أبيه من قبل أيم الله إن كان لخليفا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعد۔ ہم سب کو معلوم ہے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو روانہ فرمایا، امیر اسامہ بن زید کو بنایا سپہ سالار۔ چھیمی گوئیاں شروع ہو گئیں آپس میں، کیا غلام زادہ ہے؟ ابا کون تھے؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلام تھے۔ بعد میں نبی علیہ السلام کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ خرید کر نبی علیہ السلام کو دے دیا، نبی علیہ السلام آزاد کر دیا۔ لوگوں میں مشہور ہو گیا وہ بیٹے ہیں، لے پالک بیٹے ہیں، مشہور ہو گئے، ان کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ۔ تو چھیمی گوئیاں جو شروع ہوئی تو نبی علیہ السلام ہمارے حضرت مسیح الامت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں راز وہ نہیں ہے جو زبان میں نکل جائے، راز وہ ہے جو دل میں رہے۔
کیوں؟ حلق سے نکلی خلق تک پہنچ. کسی کو بھی کہا چاہے اس پر کتنا ہی اعتماد ہو 100%، یہ بات لوگوں میں پھیل کر رہے گی. یہ بات پکی ہے. کسی کی بولر کو دیکھو، کسی بولنے کو یہ کسی کی بولنے کو بولتا ہے، سب سے پہلے انہیں بولتا ہے کسی سے ملا تو پہلا بوجھ کام پڑتا ہے. ہاں راز ہے تیرے نزدیک تو راز کو راز رکھ لے، کسی کو بول، وہ راز کے ساتھ دنیا سے چلا جائے، وہ اچھا ہے. تو بات چیمی گوئی ہوئی. آقا دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہنچی، ممبر رسول پر تشریف فرما ہوئے، خطبہ دیا. لوگوں، اسامہ کی عمارت پر تم طعنہ کرتے ہو، ارے تم تو ان کے ابا کی عمارت پر بھی طعنہ دیے. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ان کے ابا کو امیر بنایا، تب بھی لوگوں نے اسی طرح سے کیا، غلام ہم قریش، غلام زید ہم لوگ قریش، ہم پر عمارت ان کو زیادہ دے دی گئی ہے. تو نبی علیہ السلام نے دیکھو سنو، جن پر تم طعنہ دیتے ہو وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے. احب الناس، پورے لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اسامہ. اور ان کے ابا وہ بھی میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ تھے. جب میں اس وقت بنایا تھا، میرے پسندیدہ آدمی پر تم لوگ طعنہ دیتے ہو، یہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اب یہ بولنے کے لیے اللہ کے رسول نے قسم کھایا. اس کو امام بخاری بیان کرنا چاہتے ہیں. کیسے؟ ایم اللہ فرماتے ہیں، بعث رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے ایک لشکر بھیجا، امر علیہ اسامہ بن زید، اور امیر بنایا اسامہ بن زید کو. فتعانى بعض الناس فی امراته، بعض لوگوں نے طعنہ دیا. طعنہ کا مطلب کھلے عام نہیں، بعض بیٹے ساتھ میں کانا پوسی، کسی ہمت. حضرت اسامہ کی عمارت میں بعض لوگوں نے طعنہ دیا، کانا پوسی کیا. فقام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے خطبہ کے لیے. فقال ان کنتم تطعنون فی امراتی، تم لوگ طعنہ دیتے ہو اسامہ کی عمارت پر. فقد کنتم تطعنون فی امراتی ابیہ من قبل، ارے تم لوگ تو ان کے ابا زید کی عمارت پر بھی طعنہ دے چکے ہو. ایم اللہ، اللہ کی قسم، ان کان لخلیفۃ، یہ بہت ہی زیادہ لائق ہیں اسامہ. کس کے لیے؟ عمارت کے لیے. عمارت کے لیے سب سے زیادہ حقدار ہیں. وَإِن كَانَ لَمِنْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ، اور اس سے مزید ایک بات یہ ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں مجھے. أَحَبَّ النَّاسَ إِلَيَّ وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَ، اور اسی طرح ان کے ابا بھی. تو اعتراض کرنا یہ آسان نہیں ہے. یہ کر کر نبی علیہ السلام اس کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا ایم اللہ، اس کو بیان فرمایا. دعا فرما اللہ تبارک و تعالی ہم سب، جیسے کہ بات میں بھی بتا دیا، قسم جلدی نہ کھائیں، بہت ہی تحمل سے کام لیں. دیکھو دنیا کا کچھ نقصان ہوگا، کچھ نقصان ہوگا، چاہے وہ بڑا ہو ہمارے دماغوں میں، لیکن وہ کچھ ہی ہے. لیکن قسم اللہ کے نام کو کھانا ہے. اور کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں صاف بول دے واحفظوا، قسم کھانے کے بعد قسم کی حفاظت کرو. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.